ولو يؤجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثتم فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ولو اور اگر یعجل جلد بھیج دیتا اللہ للناس لوگوں کو الشر برائی استعجالهم جلد چاہتے ہیں بالخیر بھلائی لقضی تو پھر ہو چکی ہوتی الیہم ان کی طرف اجلهم ان کی عمر کی میعاد فنظر پس ہم چھوڑ دیتے ہیں الذین وہ لوگ جو لا یرجون وہ امید نہیں رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات فی میں طغیانہم ان کی سرکشی یا مہون بہکتے ہیں اور اگر جلدی پہنچا دے اللہ لوگوں کو برائی جیسے کہ جلدی مانگتے ہیں اور بھلائی تو ختم کر دی جائے ان کی عمر سو ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان کو جن کو امید نہیں ہماری ملاقات کی ان کی شرارت میں سرگرداں وہ آیت پہلے فرمایا تھا جو لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور پڑے ہیں اور ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے یہاں یہ بتلانا ہے کہ خدا ایسے مجرموں کو دنیا میں فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے حالانکہ لوگوں کو حال یہ ہے کہ کبھی بے باک و بے حیا بن کر خود اپنے اوپر جلد عذاب آنے کا مطالبہ کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء سورۃ نمبر 8 سورۃ الانفال آیت نمبر 32 کبھی دنیاوی خادث سے تنگ آ کر اپنے یا اپنی اولاد وغیرہ کے حق میں بد دعائیں کرنے لگتے ہیں جیسا کہ تجربے سے ظاہر ہے اب اگر خدا تعالیٰ ان کی درخواست و دعا کے موافق فوراً ہاتھوں ہاتھ کو یہ عذاب یہ برائی اس قدر جلد ان کو پہنچا دے جتنی جلد وہ برائی کے پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں تو بدی کے وبال سے ایک منٹ بھی فرصت نہ پائیں اور رشتہ حیات اسی وقت منقطع ہو جائے مگر خدا کے یہاں نیکی و بدی دونوں میں حسب مصلحت تاخیر و تحمل ہوتا ہے تاکہ نیک لوگ تربیت پائیں اور بدکار غفلت میں پڑے رہ کر پیمانہ شرارت لبریز کر لیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَإِذَا اور جب مس پہنچتی ہے انسان الضر کوئی تکلیف دعانا وہ ہمیں پکاتا ہے لجنبہ اپنے پہلو پر لیٹا ہوا اور قائدن بیٹھا ہوا اور قائمن کھڑا ہوا فلما پھر جب کشفنا ہم دور کر دیں عنہ اس سے ضر اس کی تکلیف مرہ
چل پڑا کأنہ گویا کہ لم یدعونا ہمیں پکارنا تھا الی کسی ضر تکلیف مسہ اسے پہنچی کذالک اسی طرح زین بھلا کر دکھایا للمسرفین حد سے پڑھنے والوں کو ما جو کانو یعملون کرتے تھے ان کے کام، اور جب پہنچے انسان کو تکلیف پکارے ہم کو پڑا ہوا یا بیٹھا یا کھڑا، پھر جب ہم کھول دیں اس سے وہ تکلیف چلا جائے گویا کبھی نہ پکارا تھا ہم کو کسی تکلیف پہنچنے پر۔ اس طرح پسند آیا ہے بے باک لوگوں کو جو کچھ کر رہے ہیں، یعنی انسان اول بے باکی سے خود غضب طلب کرتا اور برائی اپنی زبان سے مانگتا ہے، مگر کمزور اور بودا اتنا ہے کہ جہاں ذرا تکلیف پہنچی گھبرا کر ہمیں پکارنا شروع کر دیا۔ جب تک مصیبت رہی کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں خدا کو پکارتا رہا، پھر جہاں تکلیف ہٹا لی گئی سب خیال ہونا بھول گیا، گویا خدا سے کبھی کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہی غرور غفلت کا نشہ، وہی اکڑ رہ گئی جس میں پہلے مبتلا تھا۔ حدیث میں ہے کہ تو خدا کو اپنے عیش و آرام میں یاد رکھ، خدا تجھ کو تیری سختی اور مصیبت میں یاد رکھے گا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ کسی وقت خدا کو نہ بھولے، سختی پر صبر اور فراخی پر خدا کا شکر ادا کرتا رہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی توفیق مومن کے سوا کسی کو نہیں ملتی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا اور ہم نے ہلاک کر دیں القرون امتیں من سے قبلکم تم سے پہلے، لما جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا، وجاءتهم اور ان کے پاس آئے رسولہم ان کے رسول بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، وما اور نہ کانوا لیؤمنوا ایمان لاتے تھے، کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں قوم المجرمین مجرموں کی۔ اور البتہ ہم ہلاک کر چکے ہیں جماعتوں کو تم سے پہلے جب ظالم ہو گئے، حالانکہ لائے تھے ان کے پاس رسول ان کی کھلی نشانیاں، اور ہرگز نہ تھے ایمان لانے والے۔ یوں ہی سزا دیتے ہیں ہم گناہ گاروں کو، یعنی اگر ان کی درخواست کے موافق جلدی عذاب نہ آئے یا تکلیف و مصیبت آ کر ٹل جائے تو بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ ظلم و شرارت و بے ایمانی کی سزا جلد یا بدیر مل کر رہے گی۔ سنت اللہ قدیم سے یہی ہے کہ جب لوگ انبیاء و مرسلین کے کھلے نشان دیکھنے کے بعد بھی ظلم و تکذیب پر کمر بستہ رہے اور کسی طرح ایمان و تسلیم کی طرف نہ جھکے تو آسمانی عذاب نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ ہمیشہ مجرموں کو کسی نہ کسی رنگ میں سزا ملتی رہی۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ ثم پھر جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں خلائف جانشین فی الارض زمین میں من بعدہم ان کے بعد، لننظر تاکہ ہم دیکھیں کیف کیسے تعملون تم کام کرتے ہو۔ پھر تم کو ہم نے نائب کیا زمین میں ان کے بعد تاکہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو، یعنی پہلوں کی جگہ اب تم کو زمین پر بسایا تاکہ دیکھا جائے کہ تم کہاں تک خالق مخلوق کے حقوق پہچانتے ہو اور خدا کے پیغمبروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو۔ نیک و بد جیسے عمل کرو گے اسی کی مناسبت تم سے برتاؤ کیا جائے گا، یعنی پہلوں کی جگہ تم کو زمین پر بسایا تاکہ دیکھا جائے کہ تم کہاں تک خالق مخلوق کے حقوق پہچانتے ہو اور خدا کے پیغمبروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو۔ نیک بد جیسے عمل کرو گے اس کی مناسبت تم سے برتاؤ کیا جائے گا۔ آگے اس معاملے کا ذکر ہے جو قرآن کریم یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خداوند قدوس کے ساتھ انہوں نے کیا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ وَإِذَا اور جب تتلیٰ پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر ان کے سامنے آیاتنا ہماری آیات بینات واضح، قال کہتے ہیں الذین وہ لوگ جو لا یرجون امید نہیں رکھتے لقاءنا ہم سے ملنے کی، ایتی تم لے آؤ بقرآن کوئی قرآن غیر ھذا اس کے علاوہ، او یا بدلہ بدل دو اسے، کل آپ کہہ دیں ما یکون نہیں ہے لی میرے لیے ان کے بدلو اسے بدلوں میں ان سے تلقائی جانب نفسی اپنی، ان اتبع ما نہیں میں نہیں پیروی کرتا الا ما مگر جو یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، یعنی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں ان اگر عصیت میں نے نافرمانی کی ربی اپنا رب عذاب یوم دن عظیم بڑا۔ اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے آیتیں ہماری واضح کہتے ہیں وہ لوگ جن کو امید نہیں ہم سے ملاقات کی، لے آ کوئی قرآن اس کے سوا یا اس کو بدل ڈال
تو کہہ دے میرا کام نہیں کہ اس کو بدل ڈالوں، اپنی طرف سے میں تابعداری کرتا ہوں اس کی، جو حکم آئے میری طرف میں ڈرتا ہوں، اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ قرآن کی عام پند و نصیحت تو بہت سے پسند کرتے ہیں لیکن بہت پرستی لیکن بت پرستی یا ان کی مخصوص عقائد و رسوم کا رد ہوتا تو وہ وحشت کھاتے اور ناک بھوں چڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اے اپنے خدا سے کہہ کر یا تو دوسرا قرآن لے آئیے جس میں یہ مضامین نہ ہو، اور اگر یہی قرآن رہے تو اتنے حصے میں ترمیم کر دیجیے جو بت پرستی وغیرہ سے متعلق ہے۔ جن لوگوں نے پتھر کی مورتیوں پر خدائی اختیارات تقسیم کر رکھے تھے، ان کی ذہنیت سے کچھ مستبد نہیں کہ ایک پیغمبر کو اس طرح کی تصرفات و اختیارات کا مالک فرض کر لیں، یا یہ کہنا بھی محض و الزام و استہزاء کے طور پر ہوگا۔ بہرحال اس کا تحقیقی جواب آگے مذکور ہے، یعنی کسی فرشتے یا پیغمبر کا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے کلام الہی میں ترمیم کر کے ایک شوشہ بھی تبدیل کر سکے۔ پیغمبر کا فرض یہ ہے کہ جو وہی خدا کی طرف سے آئے بلا کم و کاش اس کے حکم کے موافق چلتا رہے۔ وہ خدا کی وحی کا تابع ہوتا، خدا اس کا تابع نہیں ہوتا کہ جیسا کلام تم چاہو خدا کے یہاں سے لا کر پیش کر دے۔ وحی الہی میں ادنیٰ سے ادنیٰ تصرف اور قتل و برید کرنا بڑی بھاری معصیت ہے۔ پھر جو معصوم بندے سب سے زیادہ خدا کا ڈر رکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام، وہ ایسی معصیت و نافرمانی کے قریب کہاں جا سکتے ہیں؟ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ سورۃ بقرہ سورۃ انفال آیت نمبر 15 میں گویا ان بیہودہ فرمائش کرنے والوں پر تحریر ہو گئی کہ ایسی سخت نافرمانی کرتے ہوئے تم کو بڑے دن کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ قل آپ کہتے ہیں لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما تلوته نہ پڑھتا میں اسے علیکم تم پر، ولا ادراکم اور نہ خبر دیتا تمہیں بھی اس کی، فقط لبثت تحقیق میں رہ چکا ہوں، فیکم تم میں، عمراً ایک عمر، من قبلی اس سے پہلے، افلا سو کیا نہ تعقلون عقل سے کام لیتے تم۔ کہہ دے اگر چاہتا اللہ تو میں نہ پڑھتا اس کو تمہارے سامنے اور نہ وہ تم کو خبر کرتا ہے اس کی، کیونکہ میں رہ چکا ہوں تم میں ایک عمر اس سے پہلے، کیا پھر تم نہیں سوچتے؟ یعنی جو خدا چاہتا ہے وہی تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، اور جتنا وہ چاہتا ہے میرے ذریعے سے تم کو خبردار کرتا ہے۔ اگر وہ اس کے خلاف چاہتا تو میری کیا طاقت تھی کہ خود اپنی طرف سے ایک کلام بنا کر اس کی طرف منسوب کر دیتا۔ آخر میری عمر کے 40 سال تمہاری آنکھوں کے سامنے گزرے، اس قدر طویل مدت میں تم کو میرے حالات کے متعلق ہر قسم کا تجربہ ہو چکا۔ میرا صدق و عفاف، امانت و دیانت وغیرہ اخلاق کے حسنہ تم میں ضرب المثل ہے۔ میری امی ہونا اور میرا امی ہونا اور کسی ظاہری معلم کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہ کرنا ایک معروف و مسلم واقعہ ہے۔ پھر 40 برس تک جس نے نہ کوئی قصیدہ لکھا ہو، نہ مشاعروں میں شریک ہوا، نہ کبھی کتاب کھولی ہو، نہ قلم ہاتھ میں لیا ہو، نہ کسی درسگاہ میں بیٹھا دفتراً ایسے کلام بنا لائے، نہ فصاحت، بلاغت و شوق و جزالت، اسلوب و سلاست و روانی سے جن و انسان انس کو عاجز کر دے، اس کے علوم و حقائق سے سامنے تمام دنیا کے معارف مان پڑ جائیں، ایسا مکمل عالمگیر قانون و ہدایت نو انسان کے ہاتھوں میں پہنچائے جس کے آگے سب پچھلے قانون ردی ہو جائیں، بڑی بڑی قوموں اور ملکوں کے مردہ کالوں میں روح تازہ پھونک کر ابدی حیات اور نئی زندگی کا سامان باہم پہنچائے۔ یہ بات کس کی سمجھ میں آ سکتی ہے؟ تم کو سوچنا چاہیے کہ جس پاک سرشت انسان نے 40 برس تک کسی انسان پر جھوٹ نہ لگایا ہو، کیا وہ ایک دم ایسا جسارت کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ خداوند قدوس پر جھوٹ باندھنے اور افتراء کرنے لگے؟ ناچار ماننا پڑے گا کہ جو کلام الہی تم کو سناتا ہوں اس کے بنانے یا پہچاننے میں مجھے اصلاً اختیار نہیں۔ خدا جو کچھ چاہتا ہے میری زبان سے تم کو سناتا ہے۔ ایک نقطہ یا زیر یا زبر یا پیش تبدیل کرنے کا کسی مخلوق کو حق نہیں۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ فمن سو کون اظلم بڑا ظالم ممن اس سے جو افترا باندھے علی اللہ اللہ پر کذباً جھوٹ، او کذب بہا جھٹلائے بآیاتی اس کی آیتوں کو، انہ بے شک وہ لا یفلح فلاح نہیں پاتے المجرمون مجرم جمع۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون جو باندھے اللہ پر بہتان یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو، بے شک بھلا نہیں ہوتا گناہگاروں کا، یعنی گناہگاروں اور مجرموں کو حقیقی کامیابی اور بھلائی
پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو باندھے اللہ پر بہتان یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو، بے شک بھلا نہیں ہوتا گناہ گاروں کا، یعنی گناہ گاروں اور مجرموں کو حقیقی کامیابی اور بھلائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ ظالم و مجرم کون ہے۔ اگر بفرض محال میں جھوٹا بنا کر خدا کی طرف منسوب کرتا ہوں تو مجھے ساتھ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن گزشتہ آیت میں جو دلیل بیان کی گئی اس سے ثابت ہو چکا کہ یہ احتمال بالکل باطل ہے۔ پس جب میرا سچا ہونا ثابت ہے اور تم جہل یا عناد سے خدا کے کلام کو جھٹلا رہے ہو تو اب زمین کے پردہ پر تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وَيَعْبُدُونَ اور وہ پوچھتے ہیں من سے دون اللہ کے سوا ما جو لا يَضُرُّهُمْ نہ ضرر پہنچا سکے انہیں ولا ينفعُهُمْ اور نہ نفع دے سکے انہیں، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں هَٰؤُلَاءِ یہ سب شُفَعَاؤُنَا ہمارے سفارشی عند اللہ اللہ کے پاس۔ قُلْ آپ کہہ دیں أَتُنَبِّئُونَ کیا تم خبر دیتے ہو اللہ بما اس کی جو لا یعلم وہ نہیں جانتا فی السماوات آسمانوں میں اور لا نہ فی الارض زمین میں، سبحانہ وہ پاک ہے تعالی اور بالا تر عما اس سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں اور پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا اس چیز کی جو نہ نقصان پہنچا سکے اور ان کو نہ نفع ہو۔ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ تو کہ کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو جو اس کو معلوم نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جس کو شریک کرتے ہیں۔ وہ معاملہ تو خدا اور پیغمبر کے ساتھ تھا، اب ان کی خدا پرستی کا حال سنیے کہ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جن کے قبضہ و قدرت میں نفع و ضرر کچھ بھی نہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک بڑا خدا تو ایک ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے، مگر ان اصنام بتوں وغیرہ کو خوش رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ سفارش کر کے بڑے خدا سے دنیا میں ہمارے اہم کام درست کرا دیں گے، اور اگر موت کے بعد دوسری زندگی کا سلسلہ ہوا تو وہاں بھی ہماری سفارش کریں گے۔ باقی چھوٹے موٹے کام جو خود ان کے حدود اختیار میں ہیں ان کا تعلق تو صرف انہی سے ہے۔ بنا علیہ ہم کو ان کی عبادت کرنی چاہیے، یعنی بتوں کا شفیع ہونا اور شفیع کا مستحق عبادت ہونا دونوں دعوے غلط اور بے اصل ہیں، اور ظاہر ہے کہ خدا کے علم میں وہی چیز ہوگی جو واقعی ہو، لہذا تعلیم الہی کے خلاف ان غیر واقعی اور خود تراشیدہ اصول کے حق بجانب ثابت کرنا گویا خدا تعالیٰ کو ایسی چیزوں کے واقع ہونے کی خبر دینا ہے جن کا وقوع آسمان و زمین میں کہیں بھی اس معلوم نہیں، یعنی کہیں ان کا وجود نہیں ہوتا تو اس کے علم میں ضرور ہوتا، پھر اس سے منع کیوں کرتا؟ ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ وما كان نہ تھے الناس لوگ اللہ مگر امت واحد امت واحد فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا، ولو اور اگر اللہ نہ کلمت بات سبقت پہلے ہو چکی من سے ربک تیرے رب لقضی تو فیصلہ ہو جاتا بینہم ان کے درمیان فیما اس میں جو فی اس میں یختلفون اختلاف کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں سو ایک ہی امت ہیں، پیچھے جدا جدا ہو گئے، اور اگر نہ ایک بات پہلے ہو چکی تیرے رب کی تو فیصلہ ہو جاتا ہے ان میں جس بات میں کہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ممکن تھا مشرکین کہتے ہیں کہ خدا نے تمہارے دین میں منع کیا ہوگا، تمہارے دین میں منع نہیں کیا، اس کا جواب دے دیا کہ اللہ کے دین ہمیشہ سے ایک ہے، اعتقاد حقہ میں کوئی فرق نہیں۔ درمیان میں جب لوگ بہک کر جدا جدا ہو گئے خدا نے ان کے سمجھانے اور دین حق پر لانے کو انبیاء بھیجے۔ کسی زمانے اور کسی ملت میں خدا نے شرک کو جائز نہیں رکھا، باقی لوگوں کے باہمی اختلافات کو زبردستی اس لیے نہیں مٹایا گیا کہ پہلے سے خدا کے علم میں یہ بات طے شدہ تھی کہ یہ دنیا دار عمل موقع واردات ہے، قطعی اور آخری فیصلے کی جگہ نہیں۔ یہاں انسانوں کو کسب و اختیار دے کر قدر اعداد چھوڑا گیا ہے کہ وہ جو راہ عمل چاہیں اختیار کریں۔ اگر یہ بات بیشتر طے نہ ہو چکی ہوتی تو سارے اختلافات کا فیصلہ ایک دم کر دیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں لو اگر کیوں لا أُنزِلَ نہ اتری علیہ اس پر آیت میں کوئی نشانی من ربہ اس کے رب سے، فقل تو کہہ دے انما اس کے سوا نہیں الغیب غیب اللہ اللہ کے لیے، فانتظروا سو تم انتظار کرو، انی میں معکم تمہارے ساتھ من سے المنتظرین انتظار کرنے والے۔ اور کہتے ہیں کیوں نہ اتری اس پر ایک نشانی اس کے رب سے، سو تو کہہ دے کہ غیب کی بات اللہ ہی جانے، سو منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، یعنی
جن نشانیوں کو وہ فرمائش کرتے تھے ان میں سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ صداقت کے نشان پہلے بہتیرے دیکھ چکے ہو۔ فرمائشی نشان دکھلانا ضروری نہیں، نہ چندہ مفید ہے۔ آئندہ جو خدا کی مصلحت ہوگی وہ نشان دکھلائے گا۔ اس کا علم خدا ہی کو ہے کہ مستقبل میں کس شان اور نوعیت کے نشان ظاہر کرے گا۔ سو تم منتظر رہو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ موضع القرآن میں ہے، یعنی اگر کہیں کہ ہم کاہے سے جانیں کہ تمہاری بات سچ ہے۔ فرمایا کہ آگے دیکھو، حق تعالیٰ اس دین کو روشن کرے گا اور مخالف ذلیل ہوں گے، برباد ہو جائیں گے۔ سو ویسا ہی ہوا۔ سچ کی نشانی ایک بار کافی ہے، ہر بار مخالف ذلیل ہوں تو فیصلہ ہو جائے، حالانکہ فیصلے کا دن دنیا میں نہیں۔